السلام علیکم۔ میرا کروز ہمسفر بائی یسرا شاہ پارٹ 5۔ میرا اسٹرابری فلیور، میرا مینگو۔ آئس کریم پارلر آتے ہی فاڑیاں اور نادر نے گاڑی میں بیٹھے فرمائش کی۔ رباب کو وہ دونوں ہی فلیور اچھے لگتے تھے، پر ان دونوں نے کہہ دیے تھے وہ ان سے ٹوئنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہارا کون سا فلیور؟ شان نے رباب سے پوچھا جو اپنی سوچوں میں گم تھی۔ جو آپ اپنے لیے لیں وہ ہی میرے لیے بھی۔ میں آئس کریم نہیں کھاتا، تم اپنا بتاؤ۔ شان نے سنجیدگی سے کہا کوئی بھی لے آئیں بس۔ رباب نے منہ بنا کر کہا اور کھڑکی کھولے باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ نادر اور شان گاڑی سے اتر کر آئس کریم لانے چلے گئے۔ کیسا بندہ ہے، آئس کریم ہی نہیں کھاتا۔ اور سنو وائٹ کی تو قسمت ہی خراب ہے، پہلی بار اپنے پرنس کے ساتھ آؤٹنگ پر آئی، وہ بھی دو ویلنس کے ساتھ۔ رباب نے دور کھڑے شان کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ رباب اب انتظار کرتے کرتے بور ہو رہی تھی۔ اس کو ایک بوڑھا شخص آتا دکھائی دیا جو ان کی گاڑی کے پیچھے کی طرف تھا۔ اس کی من میں ایک شیطانی امڑ آئی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اس بوڑھے شخص کا انتظار کرنے لگی کب وہ ان کی کار کے دروازے کے سامنے سے کراس ہوگا۔ اور جیسے ہی وہ شخص اس کی کھڑکی پر دکھا، ہاؤ! رباب نے زور سے چیخ کر کھڑکی کا شیشہ جلدی سے چڑھا دیا۔ وہ بوڑھا شخص بری طرح سے بھوچکا رہ گیا تھا اور آنکھیں پھاڑے کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جو بند ہو چکی تھی۔ پاگل تو نہیں ہوگی؟ فاڑی نے اس کی یہ شیطانی دیکھ لی تھی۔ ہاں ہو گئی ہوں تو، رباب نے کندھے اچکا کر کہا، اور سب کھڑکیاں دیکھنے لگی کہ سب بند ہیں کہ نہیں۔ شادی کے بعد پڑھ لگے ہیں تمہیں؟ فاڑیہ اپنے موبائل میں ٹائپنگ کرتی بولی۔ آپ ہی کر لیں، کیا پتا آپ کو بھی پڑھ آ جائیں، رباب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنی دیر میں شان اور نادر گاڑی میں آ کر بیٹھے اور ان کو آئس کریم کے کپ تھما دیے۔ رباب کو وہ بوڑھا شخص گاڑی کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ شان ڈرائیو کرے نا، رکے کیوں ہیں؟ رباب کو جلدی سے نکلنے کی تھی وہاں سے۔ تم لوگ کھا لو آرام سے، شان نے موبائل چلاتے ہوئے کہا۔ نہیں شان، ایسے مزہ نہیں ہے نا، رباب نے ضد کی، پر بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ شخص آ کر شان کی سائڈ والی کھڑکی بجانے لگا۔ اب تو سنو وائٹ گئی، رباب نے اپنے ناخن چباتے سوچا۔ شان نے کھڑکی نیچے کی اور اس شخص کی طرف دیکھا۔ بھائی صاحب، اپنی خواتین کو سمجھائیں، ایسے کسی بزرگ کو ڈرانا مناسب نہیں ہے۔ اس آدمی کی شکایت لگاتے ہی شان رباب کی طرف مڑا۔ رباب! شان گڑایا۔ نادر اور فاڑی نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ رباب کا رنگ اڑ گیا۔ آئندہ سے میری توبہ کہیں تمہیں باہر لے کر جاؤں، شان نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ اب گاڑی میں صرف وہ دونوں تھے اور اپنے گھر کے لیے نکلے تھے۔ رباب کب سے خاموش ہو کر منہ پھلائے اس کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے مجھے کتنی شرمندگی ہوئی اس انکل کے سامنے، تمہاری وجہ سے میں نے اس کو سوری کہا۔ شان کا غصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اچھا بس بھی سوری کہنے سے آپ چھوٹے تو نہیں ہو گئے؟ رباب سے اب برداشت کرنا مشکل سا ہو گیا تھا۔ شان ملک ہوں میں نے آج تک کسی کو سوری نہیں کہا۔ میں ایسا ہوں کہ لوگوں سے سوری کروا دوں، اور تمہاری وجہ سے آج قسمت نے مجھے یہ بھی دن دکھا دیا کہ میں نے شان ملک نے پہلی بار کسی کو سوری کیا۔ شان کی سوئی اب تک سوری پر اٹکی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں، پتہ لگ گیا مجھے، آپ شان ملک ہیں۔ شان ملک، آپ کسی کو سوری نہیں کرتے، بار بار رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، رباب نے شان ملک پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ کب سے اس کا شان نامہ سن کر تنگ آ چکی تھی۔ تم میرے ساتھ آئندہ باہر نہیں آؤ گی، انڈرسٹینڈ؟ شان نے اس کو غصے سے دیکھ کر کہا۔ رباب منہ بنائے سیدھا روڈ پر نظریں ٹکائے بیٹھ گئی۔ تو میری پیاری آڈینس، دیکھا آپ نے کہ سنو وائٹ پر کتنا ظلم ہوتا ہے، پہلے وہ ڈائن، کھوٹا سکہ اور بلڈوزر، اور اب سنو وائٹ کا پرنس بھی۔ بس میرے لیے دعا کریں کہ سنو وائٹ صبر کرنا سیکھ لے، رباب نے من ہی من سوچا اور اپنے دماغ میں اپنی انٹیمیٹڈ مووی کا ایک اور سین ایڈ کر لیا۔ رات میں شان بیڈ پر لیٹا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، رباب بیڈ پر لیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹی وی دیکھے دیکھے بور ہوئی تو شان کی طرف دیکھا جو پوری سنجیدگی سے کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ رباب نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ دکھ نہیں رہا بک پڑھ رہا ہوں۔ شان کی پوزیشن میں کوئی فرق نہ آیا۔ کون سی بک؟ رباب اسی طرح اس کے کندھے پر سر رکھے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ہے ایک بزنس کے حوالے سے۔ شان کے جواب دینے پر وہ سمجھ گئی کہ وہ اس سے بات نہیں کرنے والا اور اسی طرح کتاب پڑھنے کے موڈ میں ہے، تو وہ اسی طرح اس کے کندھے پر سر رکھے ٹی وی میں ریپیٹ مارننگ شو دیکھنے لگی۔ شان کو بھی اب عادت پڑ گئی تھی رات بھر جاگنے کی اور اسی طرح ٹی وی کے شور میں سونے کی۔ رباب کو وہیں اس کے کندھے پر ٹی وی دیکھتے دیکھتے نیند آ گئی۔ ٹی وی بند کر لو رباب، شان نے بک رکھتے ہوئے کہا اور اس کی طرف نہیں دیکھا۔ شان کو جب جواب نہ ملا تو اس نے رباب کا چہرہ دیکھا، وہ سو چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کا سر پکڑ کر اپنے کندھے سے ہٹایا، تکیے پر رکھا کہ اس کی نیند نہ کھل جائے۔ وہ اس کی کیئر کرنے لگا تھا۔ اس نے رباب کا چہرہ دیکھا، معصومیت بھرا چہرہ شان کے دل میں اتر گیا۔ اس نے اس کے چہرے پر پڑے بال ہٹائے اور مسکرایا۔ رباب نے کروٹ لی تو شان ہوش میں آیا اور ٹی وی بند کرتا خود بھی سونے لگا۔ شان شام میں آفس سے لوٹا تو کمرے میں آیا جہاں رباب اداس ہی بیٹھی تھی۔ شان نے اس کو پہلی بار اس طرح اداس دیکھا۔
شان اس کو اگنور کرتا الماری سے کپڑے اٹھاتا واش روم میں چلا گیا اور چینج کر کے آیا تو رباب اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہیں آج کیا ہوا ہے؟ شان اپنے بالوں میں برش چلاتا ہوا بولا، مجھے میری سہیلیوں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ رباب اس کے آفس والے بیگ کو اپنی جگہ پر رکھتی ہوئی بولی، تو فون کر لو ان کو۔ شان اپنا لیپ ٹاپ کھولتا ہوا بولا، فون نہیں میرے پاس۔ اچھا، شان اب لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا۔ آپ سے کچھ کہوں؟ رباب نے شان کو مخاطب کیا۔ کہو۔ شان لیپ ٹاپ پہ اپنی انگلیاں چلاتا ہوا بولا، آپ میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دینا پلیز، میری سہیلیاں پڑھ رہی ہیں آگے، میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں، مانی نے تو شادی ہی کروا لی انٹر کے بعد۔ رباب منہ بسوڑتی ہوئی بولی، تمہیں جتنا پڑھنے کا شوق ہے میں جانتا ہوں، تمہیں بس ٹی وی دیکھنا، جوس کے ڈبوں سے پٹاخے بجانا اور بچوں پر روب ہی جھاڑنا آتا ہے۔ شان چہرے پر اکتاہٹ لیے بولا، اتنا خلوص ہونا صحت کے لیے اچھا نہیں۔ رباب جھنجھلائی، کیا کہا تم نے مجھے؟ خلوص؟ آگے سے اس نام سے پکارا تو تم تو دیکھ لینا اب کہ۔ شان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائیں، اس کو دیکھ کر غصے سے کہا، منہ پھلائے بیٹھ گئی اور اس کو تکتی رہی۔ اب تو سنو وائٹ کا پرنس ڈائن کے جادو سے پتہ نہیں کب نکلے۔ شان بیٹا، آپ لوگ ہنی مون پر کیوں نہیں چلے جاتے کچھ دن؟ سارا دن بس آفس کے کاموں میں الجھے ہوئے ہو۔ سب ڈنر کر رہے تھے تو نورین بیگم نے شان کو کہا، امی ابھی تو ممکن نہیں ہے، بہت کام پڑے ہیں مجھے۔ شان نے بہانہ بنایا، رباب کا بہت من تھا وہ گھومنے جائے، پر شان کی بات سن کر اس کا منہ لٹک گیا۔ بڑے کام ہوتا رہے گا، تم لوگ جاؤ، رباب بھی سارا دن بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی ہے۔ نورین بیگم نے کہا، ٹھیک ہے سوچتا ہوں۔ شان کے کہتے ہی طاہرہ نے 2 ٹکٹس اس کے سامنے لڑائیں، سوچنے کا ٹائم گزر چکا ہے، میں نے مڑی کی ٹکٹس کروا لی ہیں، کل رات ہی نکلنا بس آپ لوگ۔ طاہرہ نے اس کو مجبور کر دیا جانے پر۔ شان حیران و پریشان تھا تو وہیں رباب کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ رات میں شان گارڈن میں ٹہل رہا تھا جب رباب اس کو کافی دینے آئی اور اس کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ شان وائٹ ٹی شرٹ اور پجامے میں ملبوس اپنی سوچوں میں گم ٹہل رہا تھا۔ بہت ہینڈسم ہے یہ تو، یا پھر مجھے لگ رہا ہے؟ رباب نے اس کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ شان نے کسی کی نظریں خود پر محسوس کی تو رباب کی طرف دیکھا، وہ جلدی سے دروازے کے پیچھے چھپ گئی، پر شان نے اس کو دیکھ لیا تھا۔ شان نفی میں سر ہلاتا پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور رباب نے مسکراتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ مارا، پاگل ہو سنو وائٹ، ایسے پاگلوں کی طرح مت دیکھو پرنس کو۔ اگلے دن شام میں رباب، طاہرہ اور عائشہ لوڈو کھیل رہی تھی۔ عائشہ، تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہارے 4 نہیں 3 آئے تھے۔ رباب کی گوٹی مر رہی تھی، عائشہ کی گوٹی سے تو رباب جھوٹ بولنے لگی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کی آخری گوٹی مرے، جو کہ 5-6 دفعہ مر چکی تھی۔ طاہرہ باجی دیکھیں، اس کو منہ پہ جھوٹ بول رہی ہے، میرے 4 آئے ہیں اور اس کو اپنی گوٹی اٹھانی پڑے گی۔ عائشہ بھی غصے سے بولی، رباب اس کے 4 ہی آئے ہیں۔ طاہرہ کے کہنے پر رباب نفی میں سر ہلانے لگی اور اپنی گوٹی پکڑ کر بیٹھ گئی۔ نہیں نہیں، میں نے تو نہیں دیکھے نا۔ شان جب آیا رباب کو اس طرح لوڈو کھیلتے ہوئے دیکھا تو اس کو غصہ آ گیا۔ ان کے جانے میں بس 2 گھنٹے باقی تھے اور وہ اس طرح بڑے مزے سے لوڈو کھیل رہی تھی۔ پیکنگ کی ہے تم نے جو یہاں لوڈو کھیل رہی ہو؟ شان اس کے سر پر کھڑا ہو کر سنجیدگی سے بولا، پیکنگ؟ اف، میں تو بھول ہی گئی، بس آخری گوٹی ہے، پاس کر کے آتی ہوں۔ رباب کے لاپرواہی سے کہنے پر شان نے اس کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا، اٹھو اور جلدی سے جا کر پیکنگ کرو۔ رباب، اگر گئی تو میں جیت گئی۔ عائشہ خوش ہوتی بولی، ایسے کیسے جیت گئی؟ رباب نے سارا لوڈو الٹا دیا۔ عائشہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ رباب، شان نے اس کو گھوڑا، جاتی ہوں نا، غصہ نہ کریں۔ رباب شان کا گھر تپتپاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ شان اس کی اس حرکت پر غصہ ضبط کیے ایک ٹھنڈی آنکھ بھر کر رہ گیا۔ دونوں مڑی کے لیے نکل آئے تھے۔ رباب بہت خوش تھی اور ہر نظارہ دیکھ کر شان سے کچھ نہ کچھ کہتی رہتی۔ تھوڑی دیر ہوٹل میں رکنے کے بعد وہ دونوں گھومنے پھرنے نکلے تھے۔ رباب برف میں کھڑی برف سے کھیل رہی تھی اور وہیں شان ایک پتھر پہ بیٹھا ہوا اپنے ہاتھ رگڑ رہا تھا۔ اس کو سردی لگ رہی تھی۔ رباب نے اس کو یوں بیٹھے دیکھا، یہاں آ کر بھی خلوص ہی رہیں گے یہ تو۔ رباب نے اس کو دیکھ کر بڑبڑایا اور برف کا گولا بنا کر اس کی طرف اچھالا۔ شان یکدم اٹھ بیٹھا اور ایک غصے بھری نظر اس پر ڈالی۔ شان نے بھی گولا بنا کر اس کو دے مارا اور پھر رباب نے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ دونوں تھک کر اب ہوٹل کی طرف جا رہے تھے۔ آسمان نے اب کالی چادر لپیٹ لی تھی۔ وہ ہوٹل پر ریسیپشن پر کھڑا کیز لے رہا تھا تو اس کو ایک لڑکی نظر آئی، براؤن گھٹنوں تک آتا کوٹ، اس پر جینز، براؤن بال کھلے ہوئے، وہ چابیاں گھمائے اپنی دھن میں چل رہی تھی۔ انوشے، شان نے اس کو مخاطب کیا۔ وہ لڑکی مڑی اور شان کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی، وہ اب شان کی طرف بڑھنے لگی۔ رباب کھڑی ہوئی یہ سب دیکھ رہی تھی اور شان کو غصے سے گھورنے لگی۔ اس نے اس کو پہلی بار مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بھی کسی اور لڑکی کے ساتھ۔ تم یہاں؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز شان۔ انوشے نے اس سے ہاتھ ملا کر کہا، میں بس ہنی مون پہ آیا ہوا تھا یہاں۔ شان نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ ہو مسٹر، شان کو آخر کوئی پسند آ ہی گئی، ویری نائس۔
ویسے کون ہے وہ؟ انوشا ایکسائٹیڈ ہو کر پوچھنے لگی۔ یہ ہے رباب، میری وائف۔ اور رباب، اسے ملو، یہ میری یونیورسٹی کی فرینڈ انوشا ہے۔ انوشا نے مسکرا کر رباب کی طرف ہاتھ بڑھایا، جس کو رباب نے زبردستی مسکراتے ہوئے تھاما۔ ہاتھ ملانے کے بعد وہ پھر سے شان سے باتیں کرنے لگی۔ دونوں کو اس طرح مسکراتا ہوا دیکھ کر رباب کا خون کھولنے لگا۔ وہ دانت پیستی انہی کو دیکھے جا رہی تھی۔ لو بھائی، سنو وائٹ کی لائف میں ایک اور ویلن نے انٹری مار دی ہے، اور اس کو ڈائن نے ہی بھیجا ہے پرنس کو قابو کرنے کے لیے۔ رباب اپنی کہانی میں ویلن کو ایڈ کرنا نہ بھولی۔ انوشا اور شان ایک ساتھ باتیں کرتے چل رہے تھے، رباب ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ لگتا ہے کافی اچھی دوستی ہے آپ کی اس سے۔ رباب کمرے میں آتے ہی شروع ہو گئی۔ ہاں، کافی دنوں بعد ملے ہیں ہم، یونیورسٹی میں میری دوست رہ چکی ہے۔ شان مسکراتا ہوا بولا۔ مجھ سے تو مسکراتے ہوئے بات نہیں کی آپ نے کبھی، اور اس سے تو ہنس ہنس کر بات کر رہے تھے۔ رباب اس کے چہرے کو دیکھتی ہوئی بولی، جہاں سے مسکراہٹ غائب نہیں ہو رہی تھی۔ شان نے ایک چر کھاتی نظر اس پر ڈالی۔ فضول کی ہی سوچتے رہنا تم۔ اب چہرے پر سختی آ چکی تھی اور وہ یہ کہہ کر واش روم چلا گیا۔ رباب نے اس کا سمارٹ فون دیکھا اور اس کو اٹھائے، اس کو ان لاک کیا۔ شکر پاسورڈ نہیں لگا ہوا اس پر، رباب خود سے بولی اور گیم کھیلنا شروع ہو گئی۔ وہ اکثر حمید کا موبائل لے کر ان میں بھی گیم کھیلا کرتی تھی۔ مصروف تھی گیم کھیلنے میں جب شان بالوں میں ٹاول چلاتا ہوا اندر داخل ہوا اور اس کے ہاتھوں میں اپنا فون دیکھ کر شان کا تو مانو بی پی ہائی ہو گیا۔ اس نے چل کر رباب کے ہاتھ سے اپنا فون چھپٹا۔ رباب اپنی چھوٹی آنکھیں پھاڑے چہرہ اوپر کیے اسی کو دیکھنے لگی۔ اب یہی کرنا باقی رہ گیا تھا کہ تم میرا فون چیک کرو۔ شان تقریباً چلایا، پر میں تو چپ رہو، ایک لفظ اور مت بولنا، تم سے نرمی سے پیش آتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس حد تک پہنچ جاؤ۔ شان اس کی بات کاٹ کر بولا، اب تم میری جاسوسی کرنا شروع کرو گی؟ شان اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا ہوا بولا۔ رباب نے نفی میں سر ہلایا اور جیسے ہی شان نے اپنی نظر موبائل کی طرف کی تو اس کو گیم چلتی ہوئی نظر آئی۔ شان کو اپنی بیوقوفی پر ندامت ہوئی۔ سوری، وہ سوری کہہ کر نکل گیا۔ سوری کہنے سے کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں نہیں صحیح سے، بس اندھا دھند غصہ کرنا شروع، اور آخر میں سوری اور سوری ایکسیپٹ ہونے کا ویٹ بھی نہیں کیا، خروس۔ رباب روتی شکل بنائے بربرائی۔ وہ کسی شاپنگ مال میں آئے تھے اور ان کے ساتھ انوشا بھی آئی ہوئی تھی۔ دو لڑکیوں کے ساتھ ہنی مون چل رہا ہے ان کا تو۔ رباب جویلری کے پاس کھڑی ہوئی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ انوشا الگ الگ ڈریس اپنے اوپر رکھتی شان سے مشورہ مانگے جا رہی تھی۔ رباب بھی ان کی طرف بڑھی اور ایک ڈریس اٹھا کر شان کو دکھایا۔ یہ کیسا لگ رہا ہے مجھ پر؟ رباب نے مسکراتے ہوئے شان سے پوچھا۔ اتنا اچھا نہیں۔ شان کے کہتے ہی رباب نے منہ بنائے ڈریس کو ادھر ہی رکھ دیا۔ اب کہ انوشا نے ایک ڈریس اس کو دکھائی۔ شان، یہ دیکھو، چوائس کافی اچھی ہے تمہاری۔ شان امپریس ہوا۔ رباب نے انوشا کے ہاتھ میں پکڑی اس پینٹ شرٹ کو دیکھا اور خود بھی وہ ہی خرید لی اپنے لیے۔ اف اللہ، کتنے تنگ کپڑے ہیں یہ۔ رباب گھر آئی تو پینٹ شرٹ پہنے کھڑی تھی اور خود کو آئینے میں دیکھتی ہوئی بولی، شرٹ تو بچوں کے سائز والی لائی ہوں میں شاید۔ رباب اپنی شرٹ کو نیچے کھینچتی ہوئی بولی۔ اس نے اپنے کالے گھنے بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا، اس میں سے کچھ لٹیں چہرے پر جھول رہی تھی۔ شان کمرے میں داخل ہوا۔ رباب کو اس طرح کے ڈریس میں دیکھ کر اس کی سٹی بٹی اڑ گئی۔ رباب نے اس کو دیکھا تو مسکرا کر اپنے بازو چھپانے کی کوشش کی جو کہ ہاف سلیوز تھے۔ رباب کو ایسے کپڑوں کی عادت نہیں تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، رباب نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یہ کیا عجیب سی بنی ہوئی ہو؟ شان نے چہرے کے عجیب زاویے بنا کر کہا۔ عجیب؟ اچھا میں کروں تو عجیب، اور جب وہ جادو کرنی انوشا کرے تو امپریس ہوتے ہیں آپ اس سے؟ رباب آنکھیں سکڑتی ہوئی بولی، تم باقی دماغ سے فارغ ہو، دماغ تھوڑا یوز بھی کر لیا کرو۔ کہاں لے جاؤ گی یہ نیا دماغ؟ ایک کام کرو، بیچ دو اس کو، بالکل یوز نہیں کیا گیا، مارکیٹ میں پیسے زیادہ مل جائیں گے۔ شان اکتا کر بولا، اچھا ہنسنا تھا؟